اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان مبارک کا مہینہ جو بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نیکیاں کمانے اور نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ لوگوں دیکھو، ہر انسان نے اپنا ایک مطمع نظر بنایا ہوتا ہے۔ تمہارے لیے تمہارا موٹو اور تمہارا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کے میدان میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور یہی وہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان میں مقدر کیا ہے۔ رمضان نیکیوں کا، روحانیت کا موسم بہار ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نمونہ ہے، اور اس بات کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ایک ارشاد میں اس طرح فرمایا ہے، اور یہ فکرہ ایسا ہے کہ انسان سن لے اور توجہ سے سن لے تو اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے، کبھی مٹ نہیں سکتا، کوئی انسان اس کو بھلا نہیں سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک نیکی کی راہ اختیار کرو، نہ معلوم تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ۔ دیکھیں کیسا شاندار فکرہ ہے، کیسا نصیحت بھرا فکرہ ہے جو انسان کے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ تو یہ جذبہ رمضان میں بڑی آسانی سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سارے کا سارا رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ روزہ اپنی ذات میں نماز تہجد، نمازوں کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت اور دوسروں سے ہمدردی اور خیرخواہی، دعائیں کرنے کا، نیکی کے نئے سے نئے ذرائع تلاش کرنے کا، ہر طرف نیکیوں کی ایک بہار ہے جس مقدس مہینے میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ درس حدیث کے سلسلے میں آج اس مضمون کی مطابقت سے میں ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو دردانہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی تاکید فرمائی۔ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ آگے پیش کرنے سے پہلے میں رک نہیں سکتا اس بات کے کہنے سے کہ یہ حضرت ابو دردانہ کا کیا ہی پیارا انداز تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی تاکید فرمائی ہے۔ کیسا محبت کا اظہار ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نصیحت مجھے یہ کی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں ان باتوں میں سے کبھی کوئی بات ترک نہیں کروں گا۔ یہ بھی دیکھیں کیا پاکیزہ جذبہ ہے۔ نیکی کی بات سنتے تھے صحابہ، اپنے دل میں جگہ دیتے تھے اور عہد کرتے تھے اور عمل سے ظاہر کرتے تھے اور ثابت کرتے تھے کہ پھر وہ نصیحت ان کے دل پر ثبت ہو گئی ہے، ہمیشہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہی روح ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب قرآن، حدیث یا مسیح موعود علیہ السلام یا خلفاء کے ارشاد کے حوالے سے کوئی نصیحت کی جائے تو اس نصیحت کو ایسے نہ ہو کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، بلکہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 کان عطا کیے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نصیحت دائیں طرف سے بھی سنو اور بائیں طرف سے بھی سنو، جہاں سے آئے نصیحت وہ سنو، اس کو دل میں جگہ دو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں اور کیا نیک جذبہ ہے، فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا انہیں کبھی ترک نہیں کروں گا۔ مجھے ان باتوں کی نصیحت کی، اور وہ یہ تھیں کہ ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا اور چاشت کی نماز پڑھنے کی ایک دوسری نصیحت ہے، اور یہ کہ میں اس وقت تک نہ سوؤں جب تک وطر نہ پڑھ لوں۔
اب اس میں 3 باتیں ہیں جن کی نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک تو یہ طریق بنا لو، رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہو، 30 دن کا ہو، سال میں ایک بار آتا ہے، روحانیت کا موسم بہار ہے، لیکن اگر تم اس مقدس فریضے کی ادائیگی کو اتنا عزیز بنا لو کہ ہر مہینے کم از کم 3 روزے رکھ لو، تو یہ تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہوگا اور تمہارا ساری زندگی نیک اعمال سے بھر جائے گی۔ اور دوسری نصیحت یہ کہ چاشت کی نماز پڑھنے کی کبھی اہتمام کرو۔ یہ اشراق کی نماز کو کہتے ہیں، جب سورج قدرے بلند ہو جاتا ہے طلوع کرنے کے بعد، تو اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، یہ ایک طویل نماز ہے، نفل نماز ہے، لیکن یہ اظہار کرتی ہے کہ انسان کے دل میں نماز پڑھنے کی تمنا بیدار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کروں۔ تو دوسری نصیحت اس چاشت کی نماز کی تاکید ہے، اور پھر یہ کہ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ وہ شخص اس وقت تک نہ سوئے جب تک وہ وطر نہ پڑھ لے۔ یہ بھی ایک بڑی عام بات ہے جس کی بڑی ضرورت ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات نماز عشاء کے بعد مسجدوں میں بھی اور ویسے بھی بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ دوست سنتیں ادا نہیں کرتے۔ 2 رکعت سنت ادا کرنا اور 3 رکعت وطر ادا کرنا یہ لازم بات ہے، یہ ادا کرنے چاہیے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور نامکمل نماز اللہ تعالیٰ کے حضور قبول بھی نہیں ہوتی۔ یہ صورت ہے کہ اگر کوئی سہے کہ جی میں وطر صبح تہجد سے پہلے پڑھ لوں گا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، بہت مبارک لوگ ہیں جو باقاعدہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے وقت سے پہلے سب سے ابتدا میں وہ نماز وطر ادا کرتے ہیں، 3 رکعت وطر پہلے ادا کرتے ہیں، پھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ جو باقاعدہ ہیں اور اس میں ناغہ نہیں کرتے، ان کے لیے بڑی باعث سعادت ہے کہ وہ اس عزم پر قائم رہیں اور اس کا اہتمام کریں، لیکن عام لوگ جو اس کا اہتمام نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے یا اس میں کمزوری دکھاتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد 2 سنتیں اور 3 وطر فوری طور پر ادا کر لیں تاکہ ان کی نماز صحیح معنوں میں مکمل ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر کہنے کو، لیکن کتنی اچھی باتیں ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائیں، انہوں نے اس کی روایت کی، اور ان کا احسان ہے کہ حدیث جمع کرنے والے ائمہ نے ان باتوں کو اپنی کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں، وہ بھی اسی روح سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توجہ کرنی چاہیے۔ یہ دوسری حدیث سے اس طرح پر ہے کہ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے حضور فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ بھی دیکھیں صحابہ کی کتنی سعادت ہے، ان کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقع پر بڑے ہی محبت اور شفقت کے ساتھ کسی صحابی کا نام لے کر کسی بات کی نصیحت کرتے تھے۔ وہ صحابی بھی کتنا خوش نصیحت تو اپنے ذات میں انمول موتی ہوتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابو ذر کو مخاطب کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ اے ابو ذر، تم ہر ماہ 3 روزے رکھنا چاہو تو ہر مہینے کے ایام 20 یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھو۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ نیکی میں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں انسان کو اگر حقیقی روزے کی سعادت نصیب ہو جائے اور اس کی عظمت اور اس کی افادیت اور برکت کا یقین ہو جائے، تو انسان کے دل میں طبعاً ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اور نیک انسانوں کے دل میں یہی پیدا ہوتی ہے کہ وہ باقی دنوں میں بھی کبھی کبھی روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ رکھ کر جس طرح انسان خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ شاید باقی دنوں میں
اس کی سعادت نہیں ملتی۔ تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم اگر ایک اہتمام کر لو کہ اپنا طریق مستقل بنا لو کہ ہر ماہ تم 3 روزے رکھا کرو، اور 3 روزے رکھنے کے لیے بھی آپ نے مزید رہنمائی فرمائی کہ چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ میں جب کہ چاند پوری طرح روشن ہوتا ہے، ان کو اصطلاح میں ایام بیز کہتے ہیں کہ روشن دن، تو ان دنوں میں اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی مفید بات ہے۔ تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور صحابہ کا بھی کہ حضور کے ارشاد کو ایسے جیسے کہا جاتا ہے کہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے دلوں میں جگہ دیتے تھے اور پھر اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اور ان کا کتنا احسان کہ انہوں نے حضور کے ارشادات کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو بیان کیا، محفوظ کیا اور ہم تک پہنچا۔ اور آج بھی یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے کہ اگر کوئی نیکی میں ترقی کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں فرائض سے زائد کچھ کام کروں، تو یہ ہے کہ عہد کر لے کہ ہر مہینے میں 3 نفلی روزے رکھے اور ایام 20 میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔